أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تو کیا جس نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جس عمارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے خطرہ کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ بے حد جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. مسجد ضرار کی تاریخی حیثیت اور حقیقت اور پس منظر گزشتہ 2 نشستوں میں ہم سماعت کر چکے ہیں. آج کی نشست میں اسی عنوان کو بطور تتمہ اور خاتمہ کے قرآن حکیم نے اٹھایا اور ایک سوالیہ انداز چھوڑا اور ارشاد ہوا کہ محبوب پاک یہ لوگ منافق چاہتے تھے کہ ان کی بنائی ہوئی مسجد میں کہیں آپ آ کر ایک آدھ نماز پڑھ لیں تو دلیل بن جائے کہ یہ مسجد صحیح ہے اور آئندہ کے لیے پھر دوسرے مومنوں کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ رسول اللہ نے بھی تو اس مسجد میں نماز پڑھی ہے تو اے ایمان والو آپ بھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرو. آپ سن چکے کہ ایسا کرنے سے منافقین کی غرض قرآن حکیم نے کیا بیان کی؟ تفریقاً بین المؤمنین کہ مومنوں میں اور مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلا دی جائے، انہیں جدا جدا کر دیا جائے اور الگ الگ ٹولوں میں انہیں تقسیم کر دیا جائے. وہ اس عنوان کو ذرا نبھانا چاہتے تھے. اللہ رب العالمین نے محبوب پاک کو حکم بھیجا کہ یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے، جلا دیجئے اس مسجد کو، گرا دیجئے اس مسجد کو. یہ آپ کے خلاف دشمنی کو قائم اور مضبوط کرنے کی خاطر یہ مسجد بنائی گئی ہے. یہ گزشتہ حوالہ جات کو میں نے 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا. اب کے سوالیہ انداز ہے قرآن حکیم کا. ارشاد ہوا کہ ایک مسجد وہ ہے کہ جو پہلے ہی دن سے خوف خدا کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے اور وہ مسجد اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرنے کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے.
ایک مسجد کا حال تو یہ ہے، اور دوسری مسجد کا حال کیا ہے؟ وہ جو دوسری مسجد ہے جس کو منافقین نے بنایا تھا اور قرآن حکیم نے اس کا نام مسجد ضرار، نقصان دینے والی مسجد قرار دیا، تو وہ جو دوسری مسجد ہے وہ کیسے بنی ہے؟ فرمایا وہ علی شفا، وہ ایک شفا پر ہے، اور شفا بھی کیسا ہے؟ جرف ہے، وہ ایک شفا پر ہے اور شفا بھی جرف ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ میں کیا قیامت ہے اور کیا گہرائی ہے! اتنا سا کافی تھا کہ کہہ دیا جاتا کہ وہ جو دوسری مسجد ہے وہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اللہ کی رضامندی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بھی میں نے پہلے بھی آپ سے کئی بار کہا کہ جب مقابلہ کیا جاتا ہے تو پھر جو چیزیں مقابلے میں ہوتی ہیں انہی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ دن کے مقابلے میں رات بولی جاتی ہے، رات کے مقابلے میں دن بولا جاتا ہے، غربت کے مقابلے میں مالداری بولی جاتی ہے، مالداری کے مقابلے میں غربت بولی جاتی ہے، جوانی کے مقابلے میں بڑھاپا بولا جاتا ہے، بڑھاپے کے مقابلے میں جوانی بولی جاتی ہے۔ الغرض یہ کچھ مقابلے ہیں، الفاظ بازی کی دنیا میں کچھ مقابلے ہیں، تو ہمیشہ اکثر انہی کا آپس میں مقابلہ کروایا جاتا ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد بولا جاتا ہے، مرد کے مقابلے میں عورت بولی جاتی ہے۔ اب یہ مقابلہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ مرد اور بوڑھا، یہ آپس میں مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ میں یوں کہہ دوں کہ رات اور دوپہر، یہ آپس میں مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ تو مقابلے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ذکر کرنی چاہیے، لیکن قرآن حکیم کی بلاغت کو ہزاروں سلام ہے۔ بعض اوقات یہ الفاظ کو اتنی دور سے جا کر بولتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بتانا تو یہی تھا نا کہ وہ مسجد جو نبوی ہے کیا وہ بہتر ہے یا وہ مسجد جو کہ ضرار ہے وہ بہتر ہے؟ بتانا تو اتنا ہی تھا، لیکن ایک طرف مقابلے میں کیا رکھا اور دوسری طرف مقابلے میں کیا رکھا؟ فرمایا کہ وہ مسجد یعنی مسجد نبوی، جیسے کہ گزشتہ بار ہم نے سن لیا، تو وہ مسجد جس کی بنیاد ہے خوف خدا پر، وہ مسجد جس کی بنیاد ہے رضوان، اللہ کی رضا جوئی پر، کیا وہ مسجد بہتر ہے یا وہ مسجد بہتر ہے؟ یوں بولنا چاہیے تھا کہ جس کی بنیاد خوف خدا پر نہیں ہے اور جس کی بنیاد اللہ کی رضامندی پر نہیں ہے۔ مقابلہ جو چل رہا ہے تو یوں کہنا چاہیے تھا ایک مسجد وہ ہے جو خوف خدا کے عنوان پر بنی، ایک مسجد وہ ہے جو خوف خدا کے عنوان پر نہ بنی۔ یہ آپس میں مقابلہ جڑتا ہے کلمات کا۔ وہ مسجد جو اللہ کی رضامندی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی، مقابلہ یہ بنتا ہے، اور مقابلے میں وہ مسجد جو اللہ کی رضامندی کے عنوان پر تعمیر نہ کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے الفاظ کو بدلا ہے، اور الفاظ بدل کر کے وہ جو مسجد ضرار تھی اس کا خسیس ترین ہونا اور اس کا ذلیل ترین بنیادوں پر قائم ہونا کچھ ان الفاظ میں بیان کیا۔ فرمایا ایک مسجد وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی، اللہ کی رضامندی کی بنیاد پر قائم کی گئی، اور ایک مسجد وہ ہے جو شفا پر قائم کی گئی، اور شفا بھی کیا ہے؟ جرف، ایسا شفا جو کہ جرف ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ شفا کیا ہے اور جرف کیا ہے۔ یہ شفا کا بنیادی معنی ہوتا ہے ایک طرف، ایک کنارہ۔ یہ جو قاری لوگ یہاں تشریف فرما ہے وہ اس لیے جب علم التجوید پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ با حروف شفویہ میں سے ہے، تو شفن، شفتن، شفتین، یہ لبوں کو عربی زبان میں شفت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ منہ کا ایک کنارہ اور ایک الگ جگہ ہوتی ہے۔ میں کہوں گا جب آپ بیمار ہو جاتے ہو تو اس موقع پر بھی تو یہی لفظ استعمال کرتے ہو، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ یہ شفا کیا ہے کہ یہ جو آپ زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو، اللہ تمہیں کسی کنارے لگائے، یعنی ایک طرف ہو جاؤ تاکہ اللہ پاک تمہارے ساتھ بہتری کا رویہ اختیار فرمائے۔ تو شفا کا معنی ایک کنارہ ہے۔ تو ادھر کیا کہا کہ ایک مسجد وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہے اور ایک مسجد وہ ہے جو کنارے پر ہے۔ سوچنا پڑے گا، یہ ایک مسجد وہ ہے جو کنارے پر ہے، اور پھر وہ کنارہ کیسا؟ جس کنارے کا قرآن حکیم نے حوالہ دیا وہ کنارہ بھی کیسا؟ فرمایا وہ جرف ہے۔ وہ دوسری مسجد ایسا ہے جو ایک کنارے پر ہے اور کنارہ بھی جرف ہے۔ یہ جرف کا معنی، میں 4 دن پہلے لاہور گیا تو 32 سال میں پہلی بار میں نے اپنا پورا گاؤں دیکھا۔ میرے پاس 2-4 گھنٹے فارغ تھے تو میں نے کہا کہ آج میں اپنا گاؤں ہی دیکھ لوں۔ اچھا میں لاہور کا رہنے والا ہوں، زندگی گزر گئی، میں نے اپنا گاؤں ہی نہ دیکھا، تو میں وہ کھیتوں سے ہوتا آتا، تو ایک نہری علاقہ چونکہ ہمارا ہے تو میں اپنے نہری علاقے میں داخل ہوا تو ایک مقام سے گاڑی گزارنے کا اتفاق ہوا۔ میں آپ کو معنی بتانے لگا ہوں۔
تو یہ جو نہری علاقے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں بچے وہاں نہاتے ہیں. ہمارے پنجاب میں تو ایسا ہے, وہ اچھے والی نہر پر چلے جاؤ تو وہ رش پڑا ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں, تو بچے نہاتے ہیں. پھر خاص کر کے جب نہر مڑتی ہے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر اس بار دیکھا کہ وہ جب پانی کراس کرتا ہے اور پیچھے سے زور سے آ رہا ہو تو جہاں سے مڑنا ہوتا ہے تو سپیڈ سے وہ نیچے ہی نیچے سے جگہ کھودتا رہتا ہے, وہ مٹی کھرتی رہتی ہے. اوپر والا کنارہ سلامت ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن پانی نیچے سے اس مٹی کی جڑ اور بنیاد ختم کر چکا ہوتا ہے. تو اب مجھے وہ منظر نظر آیا جس سے تھوڑی دیر کے لیے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ اگر میری گاڑی کا ٹائر اس کنارے پر آ گیا تو یہ تو میں نہر کے اندر ہی گر جاؤں گا. ظاہر ہے کہ وہ نیچے سے کھوکھلا ہوتا ہے, تو اللہ نے خیر سے مجھے بچایا, میں گرا تو نہ, لیکن جو تصویر میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایسا کنارہ جو نیچے سے کھر چکا ہو اور نیچے سے بھر چکا ہو, کھوکھلا ہو چکا ہو, ایسے کنارے کو عربی زبان میں جرف کہا جاتا ہے کہ کنارہ بھی ہو اور لیکن اندر سے کھایا جا چکا ہو. ایسے کنارے میں میاں مضبوطی نہیں ہوتی ہے, وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے. رب کائنات نے کہا ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ اپنی طرف سے بنائی ہے مسجد, اور بنائی کہاں ہے؟ کنارے پر, اور کنارہ بھی کون سا ہے؟ وہ جرف ہے, یعنی اندر سے کھوکھلا ہے, یعنی کہ بنیاد ہی نہیں ہے, کچی بنیادوں پر انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے. اور کیا میں نے تو کہا کہ وہ نہر کا کنارہ تھا, تو منافقین نے جس کنارے پر مسجد بنائی تھی کھوکھلے کنارے پر, تو کیا وہ بھی کسی نہر کا کنارہ تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں, وہ نہر کا کنارہ نہیں تھا, وہ دوزخ کا کنارہ تھا. یعنی اگر یہ مسجد گری اور گرنا ہی تھا تو جو مسجد میں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ نہر کا کنارہ ہو تو نہر میں گرا جاتا ہے, اور دوزخ کا کنارہ ہو تو دوزخ ہی میں گرا جاتا ہے. ذلت کی انتہا کر دی قرآن حکیم نے اس مسجد کے برا ہونے کو حد غایت مبالغے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد کی بنیادوں میں دیکھو تو خوف خدا کا نور نظر آئے گا, اللہ کی رضا مندی کا نور نظر آئے گا. اور ان منافقوں نے جو مسجد بنائی ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ ایسے کنارے پر ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کنارے کے ذرا نیچے تو جھانک کر دیکھو تمہیں آگ کی لپٹیں نظر آئیں گی اور دوزخ کے شعلے تمہیں نظر آئیں گے. تو پھر ایسا تو نہیں کہ یہ مسجد گری نہیں, فرمایا گر گئی اور اپنے ساتھ جو اس میں تھے انہیں بھی لے گئی. فانہار بہ فی نار جہنم, تو یہ مسجد پھر لے گئی ان کو جو کہ اس میں تھے دوزخ میں. یہ ہے وہ بنیادی تتمہ اور نتیجہ جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا. عنوان ادھر بھی مسجد کا ہے, عنوان ادھر بھی مسجد کا ہے. میں نے گزشتہ بار بھی آپ سے عرض کیا تھا ایک اچھا کام وہ گندا نتیجہ بھی دے سکتا ہے اور ایک اچھا کام وہ ستھرا نتیجہ بھی دے سکتا ہے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس اچھے کام کی بنیاد کس بات پر ہے, کیا خوف خدا پر, کیا تقوی پر, کیا اللہ کی خوشنودی پر, کیا اللہ کی رضامندی پر, کیا بندگی کے جذبات پر, کیا عبادت گزاری کے احساسات پر. نماز ہی آپ لے لیجئے, صدقہ ہی آپ لے لیجئے, قرآن سیکھنا سکھانا ہی آپ لے لیجئے, کسی کو نیکی کی تلقین کرنا ہی آپ لے لیجئے. اگر اس کی بنیاد اچھا کام ہے, اگر اس کی بنیاد خوف خدا پر ہے, للہیت پر ہے, تقوی پر ہے, اللہ کی رضامندی پر ہے, خوشنودی پر ہے, تو یہ اچھا کام تمہاری منزل جنت بنانے والا ہے اور اللہ کی رحمت کے جھونکے تمہاری نگاہوں کے سامنے کرنے والا ہے. اور اگر وہی اچھا کام, میں کہوں گا بالکل وہی اچھا کام, جیسے کہ ادھر بھی مسجد اور ادھر بھی مسجد, وہی اچھا کام اگر دل میں بغض رسالت مآب کی خاطر کر دیا جائے جیسے کہ منافقین نے کیا تھا, رسول اللہ کی دشمنی کو مضبوط کرنے کی خاطر کر دیا جائے, رسول اللہ کے دشمنوں کو سپورٹ کرنے کی خاطر کر دیا جائے, وہی اچھا کام مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی خاطر کر دیا جائے. اگر نیت میں یہ ہو, نظریے میں یہ ہو, تو پھر جاننا چاہیے کہ اس اچھے کام کی بنیاد ایک ایسے کنارے پر ہوتی ہے جو کنارہ دوزخ کے اوپر ہوتا ہے, اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. جو ہی یہ کنارہ ڈھہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کنارے پر کھڑے ہونے والے سارے کے سارے دوزخ میں چلے جاتے ہیں. آئیے الفاظ کی روشنیاں ہم حاصل کرتے ہیں. ارشاد گرامی ہوا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ تو آیت کا لب لباب تھا اور پس منظر جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. آؤ میں اپنے آقا اپنے مولا مصطفیٰ کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کا اعجاز اور اس اعجاز کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں لانے لگا ہوں۔ رسول اللہ عبادت کس بنیاد پر کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کی تقوی گزاریوں کی بنیاد کیا ہوا کرتی تھی؟ الفاظ میں غور کیجئے، رضوان، اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضامندی کا طلبگار ہونا۔ جب ہمارے آقا کی شان یہ ہے وہ سجدہ بھی دیں تو مطلوب یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ مسجد پر اینٹ رکھیں تو عنوان یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ بندگی کا صحرا سر پر سجائیں تو عنوان یہ ٹھہرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو بس میں اپنے لیے اور آپ کے لیے سبق منتخب کر چکا کہ کسی کو پانی کا گھونٹ بھی پلانا ہو تو کوشش کرنا کہ دل میں یہ آ جائے کہ اے اللہ یہ بندہ تیرا ہے، پلانے اسے لگا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ کیا بندوں کو پلانے پر کیا اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث کے الفاظ رک کر کے سامنے لانے لگا ہوں کہ بندے کا اور اللہ کا کتنا گہرا رشتہ ہے اور تعلق ہے، اے کاش کہ ہم اس رشتے کو نبھا سکیں اور سمجھ سکیں اور سنبھال سکیں۔ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی ایک بندے سے پوچھے گا، بھائی مجھے بھوک لگی تو نے مجھے روٹی بھی نہ کھلائی، مجھے پیاس لگی تو نے مجھے پانی بھی نہ پلایا، میں بیمار ہو گیا تو نے میری بیمار پرسی بھی نہ کی۔ حدیث ذہن میں آ گئی ہوگی، علماء سے بتہری بار آپ نے یہ سماعت کی ہوئی ہے۔ تو بندہ بطور تعجب حیرت کے کہے گا، اے اللہ تو بھوک سے پاک ہے، تجھے پیاس لگتی نہیں، تو بیمار ہوتا نہیں، یہ کیسی بات تو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ تو جواب میں حضور نے کیا ارشاد کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا ہی نہ کھلایا، اگر کھلا دیتا تو سمجھ کے وہ میرے ہی پاس آتا نا، اجر و ثواب لینے کی خاطر وہ میرے ہی پاس آتا۔ میرا فلانا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اجر و ثواب کا نتیجہ تو میرے ہی ہاں سے پھر جاری ہو جاتا۔ فلانا بندہ میرا بیمار تھا، تو اگر کہیں تو اس کی بیمار پرسی کر لیتا۔ تو الغرض میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ مسلمان بندے کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرنا ہو، کوئی بھی حسن سلوک کرنا ہو تو ذہن میں لے آنا کہ یہ بندہ جس کا ہے میں تو اس کے ساتھ، مجھے بر موقع زبردست حدیث کے کلمات یاد پڑ گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، الخلق کلہم عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کی یہ عیال ہے، اللہ کا قبیلہ ہے۔ سادہ ترجمہ ہوگا، اللہ کا قبیلہ ہے، تو اللہ کے قبیلے سے خیر کرو، اللہ تمہارے ساتھ خیر کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ میرے بیٹے سے جو پیار کرے گا میں اس کو پیار ہی کی نظر سے دیکھوں گا، میرے بچے کو جو تھپڑ لگائے گا میں اسے غصے ہی کی نظر سے دیکھنا چاہوں گا۔ تو خلق خدا یہ اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے سے پیار کی نظر رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر پھر رحمت کی نظر رکھا کرتا ہے۔ تو آئیے میں نے سبق جو بنیادی آپ کی خدمت میں کہنا چاہا، پانی کا گھونٹ بھی پلاؤ تو ذہن میں رکھنا اے اللہ تو راضی ہو جا، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی حسن سلوک کرو تو ذہن میں رکھنا کہ اے میرے پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ارشاد گرامی ہوا، علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم۔ رب کائنات نے ایک منافق بندے کی خصلت کو اندر سے بیان کیا کہ منافق بندہ، اب میں اس لفظ کو تھوڑا سا ذرا گھما دوں تو یوں کہوں کہ مجرم ذہنیت والا شخص، اور اگر میں تھوڑا سا اور اسے سلپ کر کے کہیں اور لے جاؤں تو میں کہوں کہ ہر منفی رویے رکھنے والا شخص یا ہر دوگلی پالیسی کرنے والا شخص، اس کا اندر سے انداز کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اگر کبھی آپ کو دوگلی پالیسی کرنے کا برا اتفاق ہوا ہے، اس نے اتفاق نہیں ہے، یہ بڑا گندا اتفاق ہے، اگر آپ کو کبھی ایسا اس پلید موڑ سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو دیکھنا کہ کیا کیفیت یہی تھی یا نہیں تھی، اور اگر نہیں گزرا تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کبھی اس گلی کی طرف رخ بھی نہ کرنا۔ ایک دوغلے اور چالباز انسان کی جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھو نا، یہ منافق تھے، مسجد بنائی تھی، ان کا دل تو باغ باغ ہونا چاہیے تھا، ہم نے نیک کام کیا ہے، ہم نے سجدہ گاہ بنائی ہے، ہم نے مسجد بنائی ہے، ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے، ہم نے اللہ کو خوش کر دیا ہے، دل اندر سے باغ باغ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن رب کائنات نے کہا یہ مسجد بنا کر بھی نا، تو ان کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبتن ریبتن، یہ ان کے دل شک میں پڑے ہوئے تھے، ان کو خطرہ پڑا ہوا تھا کہ کہیں اندر کا راز کھل نہ جائے، کہیں یہ مسجد گرا نہ دی جائے، کہیں محمد اپنے سپاہی لے کر آ نہ جائے، کہیں ہماری بے آبروئی کا پول کھل نہ جائے، کہیں ہمارے اندر کے بغض
بغض کا راز اللہ رب العالمین منکشف نہ فرما دے. یہ اندر ان ایسے احساسات میں مبتلا تھے. بھئی مسجد بنائی ہے تو میں اندر سے مطمئن ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ان کی مسجد رسول اللہ کے دشمنوں کے سپورٹ کرنے کے لیے تھی اور دین اسلام میں تفریقہ ڈالنے کی بنیاد پر قائم تھی، یہ اندر ہی اندر خوف زدہ تھے، یہ اندر ہی اندر شک اور شبہ میں مبتلا تھے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے، پتہ چل گیا تو ہماری بڑی رسوائی ہوگی، جگ ہسائی ہوگی اور بڑی بے آبروئی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. تو ارشاد گرامی لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ شک انہیں اندر سے کاٹتا رہے گا، کاٹتا رہے گا، کاٹتا رہے گا یہاں تک کہ یہ پھر مر جائیں گے. یہی حال ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے. گناہ کے کرنے کا دورانیہ بڑا کم ہوتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ بھی لے آؤ، شراب بھی لے آؤ، زنا بھی لے آؤ، چوری بھی لے آؤ، ڈکیتی بھی لے آؤ، زنا کے کرنے کا دورانیہ کم ہوتا ہے. لیکن جیسے زخم لگ جائے تو لگتا بڑے کم دورانیے میں ہے، لیکن اس کی ٹیس بڑے زمانوں تک باقی رہتی ہے، اس کا درد کا احساس بڑے زمانوں تک باقی رہتا ہے. اور اس گھائل ہونے کا جو ایک درد ہوتا ہے انسان ایک زمانے تک محسوس کرتا رہتا ہے. یاد رکھنا گناہ بھی ایک زخم ہوتا ہے جو جسم پر تو نہیں لگتا لیکن روح کے وہ تازیانوں کو تار تار کر دیتا ہے اور وہ روح پر لگتا ہے، وہ روح کے تاروں کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے. تو ہر گناہ بندہ کر لیتا ہے کم دورانیے میں، قلیل وقت میں، لیکن اسے سہنا پڑتا ہے پھر بڑے زمانوں تک. اگر ایمان اندر سلامت ہو تو وہ گناہ بار بار اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے کہ تو نے وہ جرم کیا ہے نا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بتا تیرا کیا بنے گا، اگر اللہ نے حساب میں تجھے کھڑا کر دیا بتا تیرا نتیجہ کیا بنے گا. الغرض گناہ اندر سے ٹیس پیدا کرتا ہے اور نیکی اندر سے سکون پیدا کرتی ہے. گناہ کا نتیجہ ایک زمانوں تک بندے کو ہلاتے رہنا ہوتا ہے اور گراتے رہنا ہوتا ہے، اور نیکی ہمیشہ بندے کو سپورٹ کیا کرتی ہے اور اللہ کی دہلیز نور پر لا کر کھڑا کر دیا کرتی ہے. ارشاد گرامی ہوا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم. یہ درمیان میں ایک اور سازش تھی جو سورہ توبہ میں تبوک کا واقعہ بنیادی طور پر تو چل رہا تھا، تو چلتے چلتے منافق کی ہر سازش کا حوالہ قرآن قائم کر دیتا کہ اس موقع پر کیا 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 ہوا تھا. تو ان تمام تر جو ہونے تھے ان میں ایک ہونا یہ تھا کہ منافقین نے مسجد بنائی تو مسجد کے بہانے سے، یعنی اپنا بن کر، مسجد کے بہانے سے یعنی اپنا بن کر کے تو مصطفیٰ جان رحمت کے سپاہیوں کو ڈس لیا جائے اور انہیں اندر سے فنا کر دیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میرے دین مبین میں ہمیشہ حق پرست، حق گو اور حق بیان کرنے والے ایسے ہوں گے جو قائم دائم رہیں گے. ہوں گے وہ تھوڑے، لیکن جو انہیں ذلیل کرنا چاہے گا وہ کبھی ذلیل نہیں کر سکے گا، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ کبھی انہیں رسوا نہیں کر سکے گا. حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. میں کہوں گا کہ بعد کے زمانوں کو تو چھوڑو نا، وہ دور اول کے جو حق پرست تھے وہ مصطفیٰ کے سپاہیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتے تھے، حضور کے صحابہ سے بڑھ کر وہ کون ہو سکتے تھے. وہ منافق کی ہر چال اللہ ناکام کر رہا ہے، ان کی ہر سازش کو میں کہوں گا اوندھے منہ اللہ رب العالمین گرا رہا ہے. یہ قول مصطفیٰ کی صداقت ہے کہ منافقین تم بھی زور لگاؤ، اور ایسے ہی میرے غلاموں کی نسلیں جب آگے پھوٹیں گی تو ان کے ساتھ بھی حال یہی ہوگا. جو اس دور کا منافق طبقہ ہوگا وہ ان کے خلاف زور لگائے، لیکن وہ زور لگا لگا کر تھک جائے گا. وہ اللہ کی تقدیر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا ہے نا، وہ اللہ کی تائید اور قوت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا ہے. میاں وہ جو چند قدسی صفات لوگ ہوتے ہیں ان کے کندھے پر، ان کی پشت پر اللہ کی قدرت کی تھپکی ہوتی ہے. وہ جدھر بھی جائیں تو اللہ کی مدد کا جھنڈا لہراتے ہوئے وہ ہر موڑ، ہر جہت اور ہر ڈگر کامیابی ان کے قدم چوما کرتی ہے. تو آئیے واپس پلٹ آئیے، ایک اور سازش کا حوالہ قائم ہوا اب کہ اللہ رب العالمین نے جو وہ جان باز صحابہ، وہ نثار کرنے والے صحابہ اور وہ جان نثاری کے نذرانے لانے والے صحابہ، اپنے مال کی بھی پرواہ نہ کرنے والے صحابہ، جنہیں بس آواز چاہیے تھی کہ تعالوا الی سبیل اللہ، آؤ لوگو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. انہوں نے اپنے چین کھو دیے، اپنا آرام فنا کر دیا، اپنے پکے ہوئے باغوں کی کھجوروں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ٹھنڈے سایوں میں جو بیٹھنے کی طلب ہو رہی تھی انہوں
انہوں نے اس طلب کو وہ پردوں کی اوٹ میں کر دیا اور لبیک کہتے ہوئے کفن سروں پر باندھ کر وہ رسول اللہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. گرمی تھی کہ وہ جگر کا پسینہ بھی جگر کا خون بھی پسینہ بنا کر تو بہانا چاہتی تھی, لیکن انہوں نے اپنے آرام, اپنے مال, اپنے دولت سب فریفتہ کر دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک پر تبوک کا لمبا سفر طے ہو گیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. کامیابی سے مسلمانوں کے سروں پر اللہ نے رحمت کے سائے تان دیے. اب جب یہ لشکر واپس لوٹ رہا تھا تو رب کائنات کی رحمت نے ان آنے والے مجاہدوں کا کیسے استقبال کیا اور رحمت خداوندی کیسے ان کا طواف کر رہی تھی اور کیسے اللہ کا فضل باہیں کھول کھول کر آنے والوں کو سینے سے لگا رہا تھا. یہ کلمات خداوندی ہی میں ہم پڑھنا چاہیں گے. ارشاد گرامی ہوا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. محبوب پیارے, یہ آپ کے غلام یہ گرمیوں میں پگھلتے پگھلتے گئے ہیں, پگھلتے پگھلتے آئے ہیں, بھوکیں انہوں نے کاٹی ہیں, سفر کی مشقتیں انہوں نے طے کی ہیں. کوئی اپنی جان ادھر ہی اللہ کے حوالے کر آیا ہے, کسی کا مال لگا ہے, کسی نے اونٹ آپ کے کہنے پر دے دیے تھے. محبوب ان کو بتاؤ, وہ جو جانیں وہاں چھوڑ آئے ہیں اور جو اپنے مال لگا کر آئے ہو, یہ ضائع تو نہیں ہو گئے ہیں. جو ادھر جانے دے آئے ہیں اللہ نے ان جانوں کی بھی قیمت لگا دی ہوئی ہے, اور جو اپنے مال تم اللہ کے راستے میں فنا کر کے آئے ہو اللہ نے ان مالوں کی بھی قیمت لگا دی ہے. تمہارے درہم ضائع نہیں ہوئے, تمہارے دینار ضائع نہیں ہوئے, تمہارا بہنے والا پسینہ ضائع نہیں ہوا, تمہاری ٹوٹنے والی ہڈی برباد نہیں ہوئی, تمہارا بہنے والا لہو اللہ نے اسے بے قیمت نہیں بنایا ہے. اے اللہ تو نے کیا کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا جس کا ادھر خون کا ایک قطرہ بھی گرا ہے اللہ خون کے ایک قطرے کی بھی اسے قیمت عطا فرمائے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. مولا قیمت تو عطا فرمائے گا. تو تیرے پاس قیمت میں کیا ہے؟ تو کیا عطا کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو جو انہوں نے دیا, اپنا آپ تیرے حوالے کیا, اپنا مال تیرے حوالے کیا, تو تیرے پاس انہیں نوازنے کے لیے کون سی نعمت ہے جو آج یہاں تو بیان کرنا چاہتا ہے؟ رب کائنات نے کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. وہ اپنی جانیں دے رہے تھے, اللہ انہیں جنت عطا فرما رہا تھا. وہ اپنے مال سپرد کر رہے تھے, اللہ انہیں جنت عطا فرما رہا تھا. ان کے لہو کے قطرے ان ریگستانوں کو سیراب کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین جنت کے چوکھٹیں دروازے کھول کر کے تازہ ہواؤں سے ان کا استقبال کر رہا تھا. یقاتلون فی سبیل اللہ. یہ قتال کرنے گئے تھے اللہ کے راستے میں, کبھی قتل کرتے کبھی قتل ہو جاتے. فیقتلون ویقتلون. کسی کو یہ قتل کرتے کوئی انہیں قتل کر دیتا. اچھا بھی اس کے بعد فوراً رب کائنات نے کہا وعدا علیہ حقا, وعدا علیہ حقا. اللہ نے جو یہ خرید و فروخت کر لی ہے اسے ایسے کچی بات نہ سمجھنا, یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. وعدا علیہ حقا. اور یہ کلمات یقین جانیے کہ قرآن حکیم کی واقعی شان یہی ہے. 40,000 بار پڑھو نا تو ہر بار اللہ تعالیٰ کوئی لطیف بات ہی سامنے فرماتا ہے. اس کے علوم میں کوئی ایسی وسعت ہے اور ایسی کوئی ہماگیریت ہے. اس سے پہلے میں نے 40 بار آپ کو یہ آیت سنائی ہے, یہ نہیں, لیکن اللہ کے وعدے والے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ نہیں توڑتا, اللہ وعدہ نہیں توڑتا, اللہ وعدہ نہیں توڑتا. لیکن آج جب میں نے یہ کلمات پڑھے تو میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور اللہ کی رحمت کو بڑی پر امید نظروں سے دیکھنے لگ گیا. رب کائنات نے فرمایا وعدا علیہ حقا ومن اوفى بعهده من اللہ. اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرنا جانتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے جو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہو. حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور ان مجاہدوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رب کائنات نے کہا یہ جو عنوان آج ہم نازل کر رہے ہیں, جو ہم نے وعدہ کر لیا ہے تم سے تمہاری جانوں کی خریداری کا, جان لو کہ یہ بات ہم نے تورات میں بھی لکھی تھی, یہ بات ہم نے انجیل میں بھی لکھی تھی, اور یہ بات ہم نے قرآن حکیم میں بھی لکھی تھی. پبلک اہل سنت میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں, اگر توجہ حاضر ہو جائے تو کوئی بات ذرا بڑی سی لگے یا سمجھ میں نہ آتی سی محسوس ہو نا, تو ایسے میں کیا اس موقع سے ہم یہ نکتہ نہیں سیکھ سکتے ہیں کہ کہنے والے سے حوالہ پوچھ لینا, ہاں یہ بات کہاں تو نے پڑھی ہے, کہاں تو نے پائی ہے, کہاں سے یہ پڑھ کر بات کر رہا ہے. میں یہاں سے کم از کم یہ نکتہ آپ کی خدمت میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے کہا جو میں نے کہہ دیا کہ ہم نے خریدا
ہے. حوالہ سننا چاہتے ہو، اگر پڑھنا چاہو تو تورات میں پڑھ لو، پڑھنا چاہتے ہو تو انجیل میں پڑھ لو، اور پڑھنا چاہتے ہو تو محمد کی سچی کتاب قرآن حکیم میں پڑھ سکتے ہو. یہ حوالے کا نظام قائم کرنا میں کہوں گا کہ یہ کم از کم آپ لوگوں کے ہاں ہونا چاہیے. کوئی جب مرضی آپ کو آ کر ستا کر چلا جاتا ہے، او سنیو تم یہ کرتے ہو حوالہ نکالو، او سنیو تم یہ کرتے ہو تو حوالہ نکالو. کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا تمہارا دماغ کام نہیں کرتا ہے؟ کیا تمہارے شعور میں ادراک نہیں ہے؟ کیا تمہارے ادراک میں وہ توانائی نہیں ہے کہ تم بھی آگے سے کہہ سکتے ہو کہ تم نے جو ہمارے خلاف یہ غلط بات کی ہے، تمہارے پاس کیا حوالہ ہے؟ کہاں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے؟ تو حوالے کا نظام قائم کرنا یہ اصل میں قرآن حکیم کا ایک طریقہ کار ہے. ارشاد گرامی ہوا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. بشارت ہو جائے تمہیں جو تم نے خرید و فروخت کی ہے اللہ کے ساتھ، تو بشارت ہو جائے تمہیں بایعتم بہ، اس بیع کی جو تم نے کی ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.